نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ القلم کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ دور فتن ہے اور ایسے دور میں ایمان پر قائم رہنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں اور اس موبائل اور نیٹ کے ذریعے وہ فتنے ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ سے جڑیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمانی خوراک کو روزانہ کی بنیاد پر لیں اور روزانہ 10 سے 15 منٹ اپنے قرآن کو دیں اور قرآن کے الفاظ درست کریں اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ باقی سننے والے بھی اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سورۃ القلم کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القلم مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ لیسری میں را کے نیچے زیر ہے تو اس وجہ سے اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور باریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ پھیل جائے، تو ایسے پڑھیں گے لیصرمنها۔ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس وجہ سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور اس ہا کا مخرج یہ ہے کہ حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے اس سے نکال کر پڑھیں گے، تو اس کو واضح کریں گے منہا مصبحین۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون۔ یہ گول دائرہ ہے، اور گول دائرہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وقف تام کی علامت ہے اور یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، تو آیت کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، وقف کریں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، طا کی جگہ تا نہیں پڑھیں گے، فطاف علیہا غلط ہو جائے گا، اور صحیح ہے فطاف علیہا طائف۔ طائف کی تنوین پر غنہ کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون یرملون، ان میں سے میم آ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے۔ اس تنوین پر غنہ کیسے کریں گے؟ ادغام کے ساتھ کریں گے۔ تو ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ فا کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود، ایسے پڑھیں گے طائف فن۔ طائفن کہنا غلط ہے، صحیح کیا ہے طائف۔ ادغام کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، تو ایسے آواز رکھیں گے طائف من ربک۔ اس نون ساکن پر ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے غا آ گیا ہے، تو حروف یرملون 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون، ان میں سے لام اور غا پر غنہ نہیں کرتے، تو یہاں پر غا آ گیا ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، بلکہ جلدی سے پڑھ جائیں گے ایسے من ربک۔ یہاں پر من ربک کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ قاعدہ بھی نورانی قاعدے میں ہم پڑھ چکے ہیں
کہ تشدید سے پہلے جزم آ جائے۔ را کے اوپر جو علامت ہے اسے تشدید کہتے ہیں، 3 دندانے والی علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور نون کے اوپر جو علامت ہے اسے سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ تشدید سے پہلے جزم آ جائے تو اس تشدید والے حرف کو پڑھتے ہیں اور ساکن لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نون کو چھوڑ دیں گے اور میم کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ مر ربک، اس کے جوڑ بھی ایسے کیے جائیں گے، میم را زیر مر، میم نون نہیں پڑھیں گے۔ نون کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ سکون کو ہم چھوڑ دیں گے تشدید کی وجہ سے۔ اس 3 دندانے والی علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ تو جوڑ ایسے ہوں گے، میم را زیر مر، غا با زبر غب، مر غب، با زیر بی، مر غبی، کاف زبر کا، مر غبکا۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ فتنادوا، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں کھینچ کر پڑھیں گے؟ فتنادوا غلط ہو جائے گا، اور صحیح ہے فتنادوا مصبحین۔ اس کو کھینچیں گے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ واو لین ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا یہ واو لین ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، تو اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے واو لین کہتے ہیں، اور لین کے معنی نرمی کے ہے، یعنی اسے نرمی سے اور جلدی سے پڑھ جائیں گے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے فتنادوا غلط ہو جائے گا، اور صحیح ہے فتنادوا مصبحین۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ ان اغدوا میں دال واو پیش دو، اس کو کھینچیں گے۔ فتنادوا میں دال واو زبر دو کو نہیں کھینچیں گے۔ یہاں کیوں کھینچیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہمیں وہاں نہیں کھینچنا اور یہاں کھینچنا ہے؟ کیونکہ ہم یہ اصول و قواعد نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، واو مدہ ہو تو اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، واو لین ہو تو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ تو جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ ان تمام باتوں کی تفصیل جاننے کے لیے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 میں دیکھ سکتے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں یا حروف لین کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس واو مدہ ہونے کی وجہ سے اس دال واو پیش دو کو کھینچیں گے اور ایسے کہیں گے ان اغدوا، ان اغدوا علی، بغیر کھینچ سے پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر تجوید اسی کو کہتے ہیں، خیال رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے کہ کہاں ہم نے کھینچنا اور کہاں نہیں کھینچنا، تاکہ لفظ کے معنی غلط نہ ہو جائے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ ان کی نون ساکن پر اس وجہ سے غنہ کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ کن کی نون ساکن پر بھی اسی وجہ سے غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ تم کی میم ساکن پر غنہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے اس صورت میں غنہ ہوتا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کن، ان اور کن پر غنہ کرتے کرتے تم پر غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ ہی میم ہے۔ ایسے پڑھیں گے ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين۔ یہاں پر بھی اس لفظ کو ان لا پڑھنا غلط ہوگا، اور صحیح ہے اللہ۔ اللہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ تشدید سے پہلے جزم آ گیا ہے۔
تین دندانے والی علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور نون کے اوپر جو مڑی ہوئی علامت ہے اسے جزم کہتے ہیں۔ تو تشدید سے پہلے جزم آ جائے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور تشدید کو پڑھتے ہیں، اس لیے ان لا کی جگہ ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہ یدخلنہل، دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ اور قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، اور جب یہ ساکن ہو تو ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ مطلب جب آپ یہ حرف ادا کریں گے تو ہلکی سی حرکت ہوگی لفظ میں جس کی وجہ سے آواز واپس پلٹ کر آئے گی۔ تو ایسے پڑھیں گے اللہ یدخلنہ اليوم علیکم، علیکم کی میم ساکن پر ہم غنہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، اس وجہ سے اس میم ساکن پر ہم غنہ کریں گے۔ اور ایسے پڑھیں گے علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین۔ وغدو میں دال واو زبر دو، اس کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ واو لین ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، اس وجہ سے اس کو واو لین کہیں گے، اور واو لین کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے ہوئے نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے پڑھیں گے وغدوا علی حرد، یہاں تنوین پر غنہ اس وجہ سے کریں کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی لفظ نہیں آیا۔ حرد قادرین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ایک بار پھر سے پڑھ لیتی ہوں۔ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون۔ سین میں اور سا میں فرق کر کے پڑھیں گے، سین میں سیٹی کی آواز اور سا کو نرمی سے۔ ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔